खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदाह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के एहकाम को याद रखो। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो, जिंदगी में हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि कुछ ऐसी बातें सुने जिन्हें सुनते सुनते हमारा ध्यान खुदा की तरफ हो जाए, वरना ध्यान इधर ही रहता है। इतनी फिक्रें हैं, इतने बोझ हैं, दिल जख्मी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल तन्हाई की हालत में हैं, कसम पुरसी, जैसे कि सब ने छोड़ दिया, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम को सुनने वाले बताते, चूंकि ये खुदा की मोहब्बत का कलाम है, इसलिए उनका कहना यह है कि सुनते सुनते उनको तसल्ली मिलती है, ताकत आ जाती है, रास्ता दिखाई दे जाता है। खुदा करे आज आपको जो कुछ मैंने कहा उससे भी कहीं ज्यादा बरकत मिले। खुदा के रहम का सहारा लेकर कुछ ऐसी बातें आपको याद दिलाऊंगा खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में से, जिनके लिए तमाम दुनिया में आज लोग शुक्र कर रहे हैं। इन बातों पर गौर करके, सोच कर, उनके दिलों में जो शुक्रगुजारी पैदा होती है खुदा के लिए, वो बहुत बड़ी है। वो याद करते उस काम को जो खुदा ने किया है, खुद किया है, उसको याद करते। बहुत ऐसे हैं जो याद करते करते रोने लगते हैं और कहते हैं खुदा मुझ गुनाहगार के साथ तूने इतनी मोहब्बत जाहिर की है। कुछ जो सुनने वाले वो ताज्जुब करते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? क्या खुदा इंसान को इतना प्यार कर सकता है? क्या खुदा मोहब्बत है? जो हमसे मोहब्बत का तकाजा करता है, जो चाहता है कि मुझसे मोहब्बत रखें, क्या वो खुद भी मोहब्बत रखता है? और ऐसी मोहब्बत जिसका जिक्र है इंजील में, जिसकी गवाही दी जा रही है तमाम दुनिया में। और कुछ ऐसे हैं जो तलाश में हैं, उनके दिल प्यासे हैं खुदा की मोहब्बत के लिए, खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक पैदा करने के लिए, एक यकीन हासिल करने के लिए कि जो मोहब्बत मैं खुदा से कर रहा हूं वो उसे कबूल है,
جو عبادت میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، وہ پسندیدہ ہے اس کی نظر میں، اس کو اچھی لگتی ہے، مقبول عبادت ہے۔ اور پھر یہ کہ عبادت جو ہے وہ ملاقات ہے، ہر عبادت میں وہ میرے ساتھ ہے، میری نظر اس پر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس قسم کی محبت کے لیے، اس قسم کے رشتے اور تعلق کے لیے، اس قسم کے یقین کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو پیاسے ہیں۔ ان دنوں میں بہت مسیحی بھائی بہنوں نے روزے رکھے ہیں، 40 دن تک روزے رکھتے ہیں۔ خدا ان پر ظاہر کر دیتا ہے کہ ان کی زندگی میں کہاں ایسی چیز ہے جو نکل جانی چاہیے۔ زبور 66 کی 18ویں آیت بڑی پیاری ہے، اس کی وجہ سے بہت دفعہ خدا نے مجھے کچھ کام کر رہا تھا تو روک دیا ہے، توبہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ اور پھر انہی دنوں میں جب وہ روزے رکھتے تو آپ کو سناؤں، زبور میں ایک دعا ہے جو خدا کے بندے نے کی ہے، یہ ہے زبور 139۔ اے خدا، تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ اگر ان دنوں میں یہ دعا آپ کی رہی ہے تو خدا سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور وہ شکر گزار ہوتے ہیں، خدا تو نے مجھے دکھا دیا میری زندگی میں کیا کسر تھی، کیا رکاوٹ تھی۔ تو یہ بڑے مبارک دن ہے۔ آج میں خدا کے کلام میں سے ایک ایسی بات کا ذکر کروں گا، سناؤں گا، جو ایک تواریخی حقیقت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ بات ہے جسے تسلیب مسیح کہتے ہیں، یسوع مسیح کا صلیب پر قربانی کے طور پر، فدیے کے طور پر اپنی جان دینا۔ وہ بیان میں پڑھوں گا اس کا ایک حصہ، اور پھر اس میں سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، کم از کم 5 باتیں ایسی ہیں جن پر غور کر کے مجھے برکت ملتی ہے، آج بھی ملی ہے۔ سنیے، یہ لوکا کی انجیل میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہنچیں، بہت کچھ ہو چکا تھا خدا یسوع مسیح کی زندگی میں، اس کی ذلت اور اس کی حقارت، اور اس کو کتنا ستایا گیا اور کیا کیا کہا گیا، کیسے کیسے الزامات اس پر لگائے گئے، وہ سب ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرہ ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سر کا پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجب ہی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے، یعنی یسوع نے اس سے کہا،
میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ سنا آپ نے؟ بہت کچھ ہے، اگر آپ انجیل کے باقی حصوں کو بھی پڑھیں تو پھر ساری تصویر سامنے آتی ہے، مگر اس بیان میں سے کم از کم 5 ایسی باتیں ہیں جن کا سوچ کر بڑی برکت ملتی ہے، جان میں جان آتی ہے، گناہ گار کی جان میں جان آتی ہے۔ وہ جسے معلوم ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور جسے اب تک یقین حاصل نہیں ہوا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد تخت عدالت کے سامنے جب کھڑا ہونا ہوگا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ جو گناہوں کا ڈھیر ہے میرے ساتھ، یہ بوجھ ہے، اسے کون لے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسی زندگی کے سفر میں مجھے کوئی ایسا ہم سفر مل جائے جو کہہ دے کہ مت ڈر، اب نہ ڈر، میں نے سب کچھ کر دیا ہے، میں نے تیرا حساب کر دیا ہے، میں نے تیری سب بلائیں لے لی ہیں، اب نہ ڈر؟ کیا یہ ہو سکتا؟ ہاں، ہو سکتا؟ یہی تو ہے صلیب کا پیغام۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ خدا کی حکمت کے مطابق ہے، علم سابق کے مطابق ہے، پہلے سے جو کچھ خدا کو معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق ہے۔ 5 باتیں ایسی ہیں جن کا میں ذکر آپ کے ساتھ کروں گا، اور آپ دیکھیے وہ اسی حصے میں ہیں۔ سب سے پہلے ایک محبت کا ذکر ہے، ایک معافی کا ذکر ہے، ایک معرفت اور پہچان مکاشفے کا ذکر ہے، کیسے کوئی چیز کھل گئی کسی کے سامنے، انکشاف ہو گیا، ظاہر ہو گئی، پردہ ہٹ گیا۔ ایک اس بات کا ذکر ہے، محبت کا، معافی کا، معرفت کا۔ ایک مہر صداقت ہے، مہر لگائی جا رہی ہے، ایک مہر ہے وہاں پر۔ اور پھر ایک موقع ہے، اب وہ موقع میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، ہر سننے والے کے لیے ہے۔ محبت کس کی ہے؟ یہ محبت خدا کی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے مسیح کی صلیب میں۔ انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی خدا کی محبت کی کیا حد ہے۔ ہم اس کی حد ٹھہراتے ہیں کہ وہ نیکوں کو پیار کرتا ہے، لیکن صلیب پر جس کی نظر پہنچتی ہے تو ساری حدیں ٹوٹ کے رہ جاتی ہیں، معلوم نہیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ پھر پتہ لگتا ہے دشمنوں سے بھی محبت رکھ سکتا ہے خدا، گناہ گاروں کو گلے لگا سکتا ہے خدا۔ لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ دیکھو ایسا لکھا ہوا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کے لیے بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرات کرے۔ لیکن یہ ہے بات، یہ ہے خدا کی محبت کا کمال اور اس کی محبت کا جلال۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے، جب گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ آگے چل کے لکھا، باوجود دشمن ہونے کے اس کی محبت کی حد نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے خدا کے کلام کا پیار سے مشورہ۔ ہم جو اپنے آپ کو عاقل سمجھتے، عقل مند سمجھتے ہیں،
خدا کی حکمت پر حدیں نہیں لگانی چاہیے. صلیب پر خدا کی وہ محبت ظاہر ہوئی ہے جو بے حد ہے، اور ان کے لیے ہے جن کے لیے اس دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے خوف کے، اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے تو لعنت کے سوا انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر، میری خاطر مارا گیا ہے. وہ آپ ہمارے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. اس کے مار کھانے کی وجہ سے میرے اندر ایک شفا آئی ہے، جس کے لیے میں اس کا شکر گزار ہوں حلیمی سے. تمام دنیا میں لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، کس کس کا نام لوں گا میں، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں. میں گواہیاں سنتا ہوں اور وہ اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں کہ آئے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا اور میری بدکرداریوں کے مطابق مجھے بدلہ نہیں دیا. عدل کا تقاضا تھا کہ مجھے برباد کیا جائے، لیکن اس کے فضل کا ایک معجزہ دیکھیے کہ وہاں ایک گناہ گار ہے، ٹانگا گیا ہے اس لیے کہ اس نے خون کیے ہیں، گناہ گار ہے. دیکھیے یہاں پر کیا کمال کا معجزہ ہے خداوند کی صلیب میں. خدا کی محبت کا معجزہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا احساس کر رہا کہ میں گناہ گار ہوں. نہیں مانتا انسان اپنے گناہوں کو، نہیں مانتا، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا کہ میں نے یہ بھی تو کیا تھا اور میں نے وہ اچھا کام بھی تو کیا تھا، میں اس کی طرح خراب تو نہیں ہوں، میں اتنا تو برا نہیں ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن خدا یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آ کر انسان کو اپنے دل کا اصلی حال ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ تڑپتا ہے، روتا ہے. یہ خدا کی محبت کا ایک معجزہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو ہوں توبہ کے، اور یہ کہہ رہا ہم تو گناہ گار ہے. واجب ہی ہے، جو کچھ ہم نے کیا اس کی سزا پا رہے ہیں. دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے، وہ دوسرے ڈاکو سے جو مذاق اڑا رہا خدا یسوع مسیح کا. لیکن اس کو یہ کیسے پتا لگا کہ یہ اپنی ذات سے پاک ہے، اس نے کوئی بیجا گناہ نہیں کی، بیجا کام کوئی نہیں کیا اس نے. اس کو کیسے یہ پتا لگ گیا؟ جانتا تھا وہ مسیح کو، ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر وہ اعلان کر رہا ہے اس بات کا، دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ نہیں ہے، پھر یہ کس کی سزا اٹھا رہا ہے؟ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. لیکن دیکھیے ایک اور اس کو عرفان حاصل ہوا، ایک اور اس کو پہچان حاصل ہوئی ہے. یہ مکاشفہ ہے، خدا نے کھول دیا اس کے سامنے، اور وہ پہچان رہا ہے کہ یہ جو صلیب پر ٹنگا ہوا ہے، یہ جو زخمی ہے، جس کی صورت بگاڑ کے رکھ دی ہے، یہ ہے کون؟ اور جب خدا نے اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا ہے تو کہتا آئے بادشاہ. یہ ایک مکاشفہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ مسیح کون ہے، انجیل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن بات نہیں مانتی. پطرس کو ایک دفعہ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا کہ تو جو یہ اعلان کر رہا ہے، تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں، یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی، انسان نہیں کر سکتا یہ کام، یہ میرے باپ کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے کہ ظاہر کرے کہ کلام خدا کون ہے. میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں کون ہوں. وہی چیز ہم یہاں صلیب پر ہوتے دیکھ رہے ہیں. ایک گناہ گار ہے، کوئی امید نہیں اس کے لیے، اس کو معلوم نہیں کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کہاں جا رہا ہے. اس سے خداوند دیکھتا ہے اور اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ مسیح کون ہے. پہلے اس کو پتہ لگتا میں کون ہوں، پھر یہ پتہ لگتا مسیح کون ہے. پھر اس کو دو باتیں پتہ لگتی ہیں کہ یہ پاک ہے اور یہ پاک بادشاہ آنے والا ہے. اور وہ اس سے کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. وہاں دیکھیے خدا یسوع مسیح کا اختیار. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تو نے پہچان لیا کہ تو گناہ گار ہے. تجھ پر ظاہر ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں. تو مجھ پر ایمان لے آیا ہے.
اس لیے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب اس نے یہ کہا تھا نا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں تو ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کیونکہ اس نے کہا تھا نا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو جہاں اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا ہے, یہ جس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے اسے بھی باپ کے سپرد کر دیا, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, باغ میں ہوگا, خدا کی خوشیوں میں شامل ہوگا. تو خدا کی محبت کا اظہار ہے وہاں. ایک معافی ہے جو ایک گناہگار کو بخشی جا رہی ہے, ایک معرفت اور پہچان ہے جو اسے دی جا رہی ہے جسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, جس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اسے پہچان حاصل ہو رہی ہے, اسے نور بخشا جا رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے میں گناہگار ہوں, یہ پاک ہے, یہ خدا کا قدوس ہے, ارے یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو آنے والا ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ معجزہ ہے یہ صلیب کا. بہت لوگ جو یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم کو صلیب کا دیدار حاصل ہوا ہے. پھر یہ دیکھیں مہر صداقت ہے. یہ یوحنا کی انجیل میں لکھا کہ دم دینے سے پہلے اس نے کہا تھا پورا ہوا. تمام انبیاء نے, نبیوں نے جو کچھ یسوع مسیح کے بارے میں, اس کی صلیب کے بارے میں لکھا ہے, 750 برس یسایہ اور دوسرے اور 1000 برس پہلے داؤد بادشاہ نے, نبی نے لکھ دیا تھا. 22واں زبور پڑھنا آپ, اس پر سب پہ صداقت ہو گئی ہے. کہہ رہا ایک ایک بات جو میرے لیے کہی گئی تھی وہ پوری ہو گئی ہے. میں آ رہا ہوں باپ اس کو بھی لے کے آ رہا ہوں. اور بھی بہت سے تھے جو اس کے ساتھ گئے. پھر ایک اور بات ہے یہاں پر, ایک موقع ہے جہاں محبت ہے, جہاں مکاشفہ ہے, معرفت حاصل ہو رہی ہے, مہر صداقت ہے. اس صلیب کے ذریعے سے اس کی وجہ سے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ یسایہ نے اور باقی نبیوں نے کہا تھا وہ کوئی ایسے ہی خواب نہیں تھا, وہ مکاشفہ تھا, وہ خدا کی طرف سے ظاہر کیا, اس پر مہر لگا دیے, پورا ہوا. اور پھر یہ موقع ہے آج کا, آج کا موقع ہے میرے پیارے بھائی. اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور واقعہ صلیب یہ جو ہے نا یہ حادثہ نہیں ہے, یہ تو ایک قسم کی دعوت ہے. تو خدا کے کلام کی ایک ایسی صداقت ہے, اس کے وعدوں کی ایسی سچائی ہے کہ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں یہ سچائی ان کو آزاد کر دیتی. بڑا اچھا موقع ہے, بڑا اچھا موقع ہے. زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں خدا مجھ پر بھی تو ظاہر کر دے, کہاں کہاں میری زندگی میں ایسی جڑیں ہیں جن کی وجہ سے زہر اگتا ہے, مجھے کچھ نظر نہیں آتا, میں پڑھتا ہوں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. میری بھی آنکھیں کھول دے, وہ دکھا دے گا آپ کو, پیار سے دکھا دے گا, پردہ ہٹا دے گا. سب سے پہلے آپ کے ضمیر پر سے, پھر اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹا دے گا, اور پھر آپ سے کہے گا آج کے بعد یاد رکھنا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. جا شکر کر, جا ذکر کر اس کا. تمام دنیا کو اس کی ضرورت ہے, مجھے ضرورت ہے, کہیں میں بھول نہ جاؤں. آپ بھی یاد رکھنا اور کسی اور کو بھی بتانا. بھائی پیاری بہن, اے خداوند کے بندو, خداوند کے پیارو, میں نے اپنی کمزوری کی حالت میں اس سے توفیق مانگ کے ایک ایسی بات آپ تک پہنچائی ہے کہ اگر دل تک پہنچ جائے تو آپ کی پہنچ ہو جائے گی, پہچان ہو جائے گی. بڑے خوش ہوں گے اپنی زندگی میں اور کہیں گے وہ بڑا مبارک دن تھا, کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ موقع ہم کو دیا جاتا ہے, یہ مہلت ہے ہر ایک کے لیے. خدا چاہتا ہے, اس نے قسم کھا کے کہا ہے, مجھے اپنی حیات کی قسم, گناہگار کی موت میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. تو وہ گناہگار بچے کیسے؟ عدالت کا تقاضا یہ, انصاف کا تقاضا یہ کہ وہ مارا جائے. لیکن انسان کی حکمت مجبور ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کی محبت بے بیان اور بے حد اور سب کے لیے ہے. وہ نہیں چاہتا کوئی ہلاک ہو. اسے کون روک سکتا کہ اگر وہ کہے کہ میں اس کے گناہ خود لے لوں گا. یہی تو کہا ہے جب خدا یسوع مسیح کو
یوحنا نبی نے پیش کیا لوگوں کے سامنے تو کہا یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور یہ وہ ہے جو خود پاک ہے اور پاک روح کا بپتسمہ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ موقع ہے، ہمارے لیے موقع ہے، ہمارے سامنے موقع ہے کہ ہم انتخاب کریں، چنیں۔ اپنے گناہوں کو ڈھانک سکتے ہیں، ہم کوئی اچھا کام کرتے رہیں، اس سے ڈھک جائے گا، لیکن کبھی بھی تسلی اور تسکین نہیں ہوگی، ڈر لگا رہے گا کیا ہوگا۔ یہاں خدا کی مہربانی سے، اس کی محبت کی وجہ سے یقین بخشا جا رہا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، میں ہی ہوں، میں کر رہا ہوں۔ یہ خدا اپنی محبت کی خوبی ظاہر کر رہا ہے صلیب پر۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا شرمندہ نہیں ہوگا۔ آج کا دن ہے، اسی لیے تو لکھا ہے کہ آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ کہہ دو، اے خدا میں بھی گناہ گار ہوں، کیا کروں؟ وہ کہے گا بیٹی، میرے بیٹے، اپنے سارے گناہ مجھے دے دے، میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اور پھر وہ آپ کو وہ برکت دے دے گا جسے خدا کا پاک روح کہتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ عجیب اطمینان، عجیب خوشی، عجیب راست بازی کی فصل آپ کی زندگی میں ہوگی۔ یہ جانے نہ دو موقع۔ اگر کوئی ہے تو جھک کے کہہ دے، اے خدا یسوع، میں اپنی زندگی تیرے سپرد کرتا ہوں، تو زندہ ہے، میں مرا ہوا ہوں، یہ رہی میری زندگی تیرے ہاتھ میں۔ آج کا دن بڑا مبارک ہے اگر آپ نے ایسا کیا ہے۔ کوئی پکارے، کوئی پکارے، آج کنارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ سنتے ہوئے